بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمد للہ ایک بار پھر عقیدے کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور ہماری جو کتاب الاصول الثلاثہ و ادلتھا کنٹینیو ہے، اور اس میں پہلا جو اصول ہے وہ ہم پڑھ چکے نا، مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ تو پہلے اصول سے متعلق کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے؟ واضح؟ اس میں پہلے اصول میں جو آخری جو عبادت نظر کا ذکر تھا، اس کے حوالے سے میں بس وضاحت کر دوں۔ کسی نے سوال کیا تھا نظر کے کفارے کے حوالے سے کہ کیا اس کا کوئی کفارہ ہے، تو علماء ذکر کرتے ہیں کہ اس کا کفارہ جو ہے وہ قسم کی طرح ہے۔ قسم کا جو کفارہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان قسم کھا لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن وہ کام ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ واجب ہوتا ہے دینا۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں کا مؤاخذہ یعنی اس پر پکڑ نہیں کرتا جو تم ایسی لغو میں، باتوں میں اور ہنسی مذاق میں، لیکن ان قسموں کا جو ہے وہ مؤاخذہ ہوگا، اس پر پوچھ گچھ کی جائے گی جو تم باقاعدہ یعنی کہ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اس کو کھاتے ہو۔ اور پھر فکفارتہ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، اس کا کفارہ 10 مساکین کو مناسب ایک لیول کا جو انسان خود کھاتا ہے اسی حساب کا پھر 10 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے، ٹھیک ہے۔ یا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر جو ہے وہ انہی 10 مسکینوں کے حساب سے جو ہے وہ ان کے کپڑوں کا بندوبست کر دے، یا پھر ایک غلام اور لونڈی کو آزاد کر دے۔ یہ پورا آیت میں موجود ہے۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ او کا مطلب ہوتا ہے اور یا، یعنی یہ آپشنل ہے، یا پھر یہ یا پھر یہ۔ اچھا، یہ 3 چیزیں آپشنل ہیں۔ فمن لم یجد، یعنی اگر کوئی شخص ان کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ یعنی 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا اور جو ہے وہ ان کے کپڑوں کا بھی انتظام نہیں کر سکتا، اسی طرح جو ہے وہ کسی قیدی کو بھی جو ہے وہ رہا نہیں کرا سکتا، تو پھر فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو پھر وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے گا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ وہ کفارہ ہے یعنی ان قسم کا جو تم کھاتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ حدیث یہ جو معصیت کی نظر میں کفارے کے واجب ہونے کا تقاضا کرتی ہے، یعنی کہ اگر انسان کوئی بھی نظر ایسی مان لے اور پتہ چلے کہ بھائی یہ چیز تو جائز ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا کفارہ ہی ادا کرے گا۔ اچھا، اب جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ الاصل الثانی، یعنی جو دوسرا بنیادی ہمارے دین کا اصول ہے اور دین کی بنیاد ہے، اساس ہے، وہ انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ویسے پہلا کیا تھا اگر پوچھا جائے؟ رب کے بارے میں تعارف، اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا نا پہلا۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ، جو قبر میں پہلا سوال ہوگا کہ آپ کا رب کون ہے، ٹھیک ہے۔ قبر میں دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینک، دین۔ تو پھر دوسری اصل یہی ہے کہ انسان کو اس کے دین کے بارے میں پتہ ہو کہ دین کی بنیاد کیا ہے، دین کے اگر کچھ قواعد ہیں تو وہ کیا ہیں، دین کی اساس بنیاد کس چیز پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو الاصل الثانی کہہ رہے ہیں معرفت دین الاسلام بالادلہ، یعنی دین اسلام کی معرفت انسان کو ہو ادلہ کے ساتھ، اس کا علم ہو، اس کی معرفت ہو دلائل کی بنیاد پر۔ اچھا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں اسلام کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ۔ یہ لکھا ہے نا آپ لوگوں کے پاس، صحیح؟ اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعریف انہوں نے کی ہے، کہہ رہے ہیں اسلام کا مطلب یہ ہے الاستسلام للہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، سر تسلیم خم کر دے، بالتوحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو اکیلا یکتا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا
معبود مانتے ہوئے اور اسی کی عبادت کرتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اسی کی صرف عبادت کرے. اور والانقیاد له بالطاعہ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اس کی اتباع کرے. پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں کرنے کے، جس کو ڈوز کہتے ہیں، تو ان کی اطاعت کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے تمام کے تمام جو احکامات ہیں ان کو مان کر. والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور اسلام کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان شرک سے برات کرے، کہ لا الہ، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، یعنی یہاں شرک کی نفی ہو رہی ہے نا. واہلہ، اور یعنی جو اہل الشرک ہیں، یا جو مشرکین ہیں، یا اسی طرح جو شرک کرنے والے ہیں، یا جن چیزوں کی جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتا ہے، ان سے بھی انسان برات کرے، شرک اور اس سے جو متعلقہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. والانقیاد له بالطاعہ، والانقیاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، لہو اللہ تعالیٰ کے لیے، بالطاعہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں جو چیزیں فرض کی ہیں، یا جو بھی احکامات جاری کیے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہوئے. وَهُوَ ثَلَاثُ مراتب. اچھا، یہ اب دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہمارا جو دین ہے اس کے 3 مرتبے ہیں. کون کون سے ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ حدیث کی کلاس میں ہی پڑھا ہوگا. جی کیا لکھا ہوا ہے اویس بھائی؟ نہیں، وَهُوَ ثَلَاثُ مراتب، اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے. اسلام پہلا کیا ہے؟ اسلام، اور ایمان اور احسان، یعنی یہ مراتب ہیں، اسٹیجز ہیں انسان کے دین کے اندر. ظاہر جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ان اسٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے. کہیں پہ ظاہر انسان اسلام قبول کرتا ہے پہلے، تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مزید عبادات کرتا ہے، پھر وہ ایمان کے درجے تک پہنچتا ہے، اور پھر مومن کہلاتا ہے، ایمان والا. اور پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر احسان، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ احسان کا ہم آگے پڑھیں گے احسان کا مطلب کیا ہے. تو یعنی اور مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ جو عبادت کرتا ہے، تو پھر وہ اس کا شمار محسن میں ہو جاتا ہے، یعنی محسنین. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا نا، واللہ یحب المحسنین. جی سمجھ آ رہے ہیں 3 اسٹیجز. اب یہ جو 3 مراتب بتائے ہیں، انہی کی آگے انشاءاللہ اس میں بات ہوگی. فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ. اب کہہ رہے ہیں یہ جو 3 اسٹیجز ہیں نا، تینوں مرتبے، ہر مرتبے کے کچھ پلرز ہیں، کچھ ارکان ہیں، کچھ رکن ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر جو ایک اسٹیج ہے اس کی کچھ بنیادیں ہیں جس پہ وہ رکن، جس پہ وہ مرتبہ مرتبہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اس کا اسٹرکچر. فارکان الاسلام 5. سب سے پہلے اسلام کی بات کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں، جو ہم نے پڑھ لی ہے الحمدللہ. پہلے پڑھ لیے نا؟ کون کون بتائے گا؟ جی بتائیے. پہلا کیا ہے؟ پہلا شہادتین، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. اور دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ ہے، اور پھر 5واں جو ہے وہ حج ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. جو صوم ہے وہ 4th پلر ہے، اور جو حج ہے وہ لاسٹ 5واں. اچھا، اب دیکھیں یہ دلیل بھی دے رہے ہیں. یہ جو 5 یعنی ارکان ہیں اس کے دلائل دیکھ لیتے ہیں بھائی. ظاہر ہے یہ ایک تو واضح حدیث بھی ہے جو آپ لوگوں نے ظاہر پڑھی، حدیث جبرائیل پڑھی ہے نا، اس میں پوچھتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، پھر وہ جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. وہ تو ظاہر ہمارے لیے دلیل ہے، لیکن اب ایک رکن کی وہ مزید دلیلیں دے رہے ہیں قرآن سے. دیکھیں، کہہ رہے ہیں شہادت کی، یعنی جو ہم شہادت دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ اس کی دلیل کہاں ہے؟ جی فدلیل الشہادہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو پہلا جملہ ہی دیکھ لیں
کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے انہ لا الہ الا ہو، یعنی توحید تو اتنا بڑا ایک مقام ہے، توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ بھائی میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ شہادت کی دلیل ہو گئی. ومعناها لا معبود بحق الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ، الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود. الہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کی عبادت کی جائے. دیکھیں لکھا ہوا نا ومعناها لا معبود بحق الا اللہ، الا اللہ. تو ومعناها اس کا مطلب یہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب. معناها کا مطلب کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا رہے ہیں لا معبود بحق الا اللہ، یعنی کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، لا معبود بحق یعنی جو عبادت کا حق رکھتا ہو سوائے اللہ کے، کوئی ایسا نہیں ہے. تو اب دیکھیں بتا رہے ہیں لا الہ جو ہے، یعنی اس جملے میں لا الہ جو ہے، آیت میں جو اوپر آیا نا لا الہ، لا الہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ. اب اس لا الہ کیا مطلب لا الہ کا؟ یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا پتھر، کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے. تو وہی کہہ رہے ہیں نافیا، یعنی اس میں نفی ہو رہی ہے جمیع ہر اس چیز کی، ما یعبد من دون اللہ جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. واضح؟ الا اللہ، اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں مثبتاً، یعنی اس میں اثبات ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلے نفی ہو گئی پھر اثبات ہے. مثبتاً العبادۃ للہ وحدہ، اس میں عبادت کا اثبات ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اور صرف اسی ہی کی. وحدہ یعنی صرف اسی ہی کی. لا شریک لہ فی عبادتہ کما انہ لیس لہ شریک فی ملکہ. جیسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی اور مالک نہیں، تو اسی طرح عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. واضح؟ وتفسیرها الذی یوضحها قولہ. اچھا کہہ رہے ہیں اب یہ جو اوپر لا الہ الا اللہ کلمہ گیا ہے تو اس کی مزید تفسیر واضح ہو رہی ہے اس آیت سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ کہا اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ کہ میں برات اختیار کرتا ہوں، میں بری ہوں ہر اس چیز سے جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي سوائے اس خالق کے، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے جی؟ واضح ہے آیت. وقول تعالی، اور یہ آیت بھی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اس آیت میں بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ تم یا اہل الکتاب، یعنی اس میں یہودی و عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تعالوا آ جاؤ ایک ایسی بات، ایک ایسے کلمے کی طرف سواء بیننا وبینکم جو میرے اور ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی کو شریک نہ کریں. ٹھیک ہے جی؟ تو واضح. اچھا شہادتین ہے نا، تو پہلی شہادت کی تو یہ ڈیٹیل ہو گئی، یعنی اللہ کی توحید کی یہ ڈیٹیل ہو گئی. دوسری شہادت کیا ہے؟ ودلیل شہادتی ان محمد رسول اللہ. شہادتین کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کی شہادت ہے نا، یعنی اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ دو چیزوں کی شہادت دے رہے ہیں، ایک توحید کی اور ایک رسالت کی. شہادت توحید کی جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی آیات. اب جو آپ کو دلیل دی جا رہی ہے وہ رسالت کی دلیل دی جا رہی ہے. وہ دلیل شہادتی ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی کہ یعنی اس گواہی کی دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، اور ایک رسول تم میں سے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. تو اس میں واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں. ومعنی شہادت ان محمد رسول اللہ، کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں طاعتہ فیما امر. اب رسول اللہ کا ان کی بعثت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے جس چیز کا وہ حکم دیں. وتصدیقہ فیما اخبر، اور جو چیز بتا دیں اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے، اس کو دل سے ماننا ہے. واجتناب ما عنہ نہا وزجر، اور ہر اس چیز سے اجتناب کرنا ہے جس چیز سے وہ نہا روک دیں، وزجر اور آپ کو ڈرا دیں.
یعنی آپ کو ریمائنڈ کر دیں، کرا دیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی آپ کو انتباہ کر دیں، بھائی اس چیز سے رک جاؤ، متنبہ کر دیں۔ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، ٹھیک ہے، اور صرف اللہ ہی کی جو ہے وہ عبادت کی جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جو بتایا وہی ہم نے ماننا ہے، جو خبر دیں اسی کی تصدیق کرنی ہے، اور اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے الا بما شرع، یعنی جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو عبادات کا حکم دیا ہے، پھر اسی کو ماننا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب آگے دیکھیں، ودلیل الصلاۃ جو دوسرا پلر ہے اس کی دلیل آ رہی ہے، والزکاۃ تیسرا پلر، اللہ تعالیٰ کا فرمان وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاۃ ويؤتوا الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اخلاص والے، ان کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، اخلاص کے ساتھ، حنفاء اور یکسوئی سے، ویقیموا الصلاۃ اور نماز ادا کریں، نماز کو قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ اور نماز کو قائم کریں، وذالک دین القیم، اور یہی ایک بالکل سیدھا اور سچا دین ہے۔ اور ودلیل الصیام، روزے کی کیا دلیل ہے؟ ویسے اوپر بھی، ہاں اوپر نہیں آئی نا، ٹھیک ہے، قول تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تو ہم رمضان میں سنتے رہتے، رمضان آنے والا ہے کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ ودلیل حج، حج کی کیا دلیل ہے جی؟ یعنی آپ سے کوئی پوچھے بھائی حج فرض ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی مسلمان پوچھتا ہے کہ بھائی کیا، تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، انسانوں پر، لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، یہ آگے شرط لگا دی کہ جس کی استطاعت ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے جی یہاں پہ۔ تو یہ اسلام کی 5 جو ارکان ہیں اس کی ہم نے دلیل ساری پڑھ لی۔ اب ایمان کی باری آ گئی، کہہ رہے ہیں ایمان مرتبہ الثانیہ، کس چیز کا مرتبہ ہے، یہ کس چیز کا اسٹیج ہے جی؟ کون سے مرتبے ہم پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا نا ثلاث مراتب، کس چیز کے مرتبے ہے؟ دین کے نا، دین کے مراتب ہے نا، دین کے اسٹیجز میں نے بتایا تھا نا۔ پہلے ہم نے پڑھ لیا اسلام اور اس کے 6 پلرز پڑھ لیے، اب دوسرا کیا ہے؟ ایمان، اس کے کتنے اسٹیج ہیں وہ آتے ہیں۔ الایمان، پہلے ایمان کا مطلب بتا رہے ہیں، وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، ایمان جو ہے کہہ رہے ہیں وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، یعنی ایمان 70 سے زیادہ شعبہ پر مشتمل ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں بھائی تمہارے اندر ایمان نہیں ہے یا کچھ، یعنی ہم نے ایمان سیکھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا، تو اب وہ آگے مثالیں بھی دے رہے ہیں، یعنی پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایمان جو ہے اس کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ اعلیٰ، سب سے بڑا جو اس کا لیول ہے ایمان کا، وہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا۔ وادناہا، اور سب سے نچلا درجہ کیا ہے ایمان کا؟ انسان کے دل میں اتنا تو ایمان ہو، اماطۃ الاذی عن الطریق، رستے پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جو تکلیف دے سکتی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، تو انسان کے اندر اتنا تو احساس ہو، اتنا تو ایمان ہو، یہ سب سے کمتر درجہ ہے کہ وہ اس کو ہٹا دے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور جو حیا ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا، گناہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جس میں انسان کو شرم اور حیا کرنی چاہیے، تو یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے، اس کا ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم نے اوپر پڑھے ہیں، بہت سارے شعبے ہیں، تو یہ حیا بھی اس کا ایک شعبہ ہے۔ وارکانہ 6، ایمان کے ارکان آپ سب کو پتہ ہیں، 6 ہیں، ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر اچھی اور بری پر ایمان۔ صحیح ہے جی؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 6 ارکان ہیں ایمان کے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے فوراً دلیل لے دی، قولہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے چہرے مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو، نہیں، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، آخرت، یوم آخرت پر ایمان لے کے آؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، والملائکہ، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور انبیاء پر۔ اب یہاں پہ
قدر کا یعنی تقدیر کا ذکر نہیں تھا تو انہوں نے تقدیر کی بھی مثال دے دی. ودلیل القدر قول تعالی انا کل شیء خلقناہ بقدر، یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے اپنی تقدیر کے مطابق ہی پیدا کیا ہے. واضح ہے جی؟ ایمان واضح ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ جی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ بتائیے. ٹھیک ہے. والمرتبہ الثالثہ، اب جو دین کا ہمارا یعنی جو تھرڈ اسٹیج ہے کہ پہلے انسان ظاہر ہے کیا نام ہے، جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ فرسٹ اسٹیج ہوتا ہے، اور وہ جو بیسک 5 پلرز ہیں اس کو ماننا ہی ہے ظاہر ہے. پھر استطاعت کے مطابق ظاہر ہے رمضان میں روزے رکھنا ہے، پھر استطاعت کے مطابق حج کرنا ہے، ساری چیزیں. پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ ایمان کو ڈسکس کرتا ہے، ایمان سے متعلقہ چیزیں ہیں اس کو سمجھتا ہے، اور پھر اپنے ایمان کو زیادہ اوپر لے کے جاتا ہے اور اپنے دین کو مضبوط کرتا ہے. اور جو بنیادی طور پہ 6 ارکان ایمان ہیں ان پر پکا ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے میرے خیال سے عقیدے کی جو ابتدائی ہماری 2-3 کلاسیں تھی اس میں بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے نا ہم نے اس پر، جب باہر کلاس ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد انسان جب اللہ تعالیٰ کا پکا ایمان والا بن جاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں مزید اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھوں، مزید دین پر عمل کروں، تو پھر ایک درجہ ہے جو ایک مرتبہ ہے احسان کا درجہ اس کو کہا جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ احسان اس کا بھائی ایک ہی رکن ہے، یعنی کہ ایک ہی اس کا جو ہے وہ پلر ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور وہ یہی ہے کہ انسان اس کانسیپٹ کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، كَأَنَّكَ تَرَاهُ، كَأَنَّكَ تَرَاهُ، جیسے انسان، یعنی یہ آپ اس حدیث میں ظاہر ہے حضرت جبرائیل نے بیان کیا تھا نا کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر آپ یہ ذہن میں نہیں لا سکتے تو پھر کم از کم یہ تو ہونا چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے. یہ خیال ہمارے ہر ذہن میں ہونا چاہیے کہ کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دیکھ رہے ہیں. جی یہ ظاہر احسان کا درجہ ہے. اور ظاہر ہے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم چاہے نماز میں ہوں یا نماز کے بعد ہوں، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ان تصلی الصلاۃ کانک تراہ، کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. الفاظ ہیں ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو. مسئلہ یہ بچپن سے ہمارے ذہن میں کانسیپٹ یہ بیٹھ گیا ہے کہ عبادت شاید صرف نماز کو ہی کہتے ہیں جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں. تو عبادت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پوری زندگی اور پورے روز مرہ کے ایام ہم عبادت کو شمار کر سکتے نا. ہم ابھی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے حکم سے یہ ہمارا عبادت میں شمار ہوگا. تو اس میں ہم وہی چیز کریں کہ جو ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اس چیز پر، اور ہمارا یہ ایک تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں تو کم از کم اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہر جگہ. اور یہی معاملات ہمارے تمام کاموں میں ہونے چاہیے. چاہے ہم تجارت کر رہے ہیں تو وہاں حرام کام نہ کریں، وہاں ہم سود سے بچیں، وہاں ہم رشوت سے بچیں، وہاں ہم غیبت سے بچیں، وہاں ہم عیب نکالنے سے بچیں، وہاں ہم کمی کوتاہی سے، ناپ تول میں کمی سے بچیں، ہر چیز سے کہ بھائی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ سارے کام پھر ظاہر عبادت ہی ہے نا انسان کے، کیونکہ اس میں انسان جب شریعت پر عمل کرے گا، دین کو فالو کرے گا، تو ظاہر وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو وہ عبادت ہے. والدلیل قول تعالی، اب احسان کی دلیل کیا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار رکھتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو محسنین ہیں. وقول تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. وتوکل علی العزیز الرحیم، یعنی آپ اللہ پہ توکل کریں اور اس پر توکل کریں جو غالب ہے، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. الذی یراک حین تقوم، دیکھیں اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ قیام کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. الذی یراک، یعنی یہ انسان کے ذہن میں پرسیپشن ہو کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ نہ ہو تو یہ تو ہو الذی یراک، یعنی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. یرا کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. حین تقوم، جب آپ عبادت کرتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. وقول تعالی، اب اگلی آیت میں بھی دیکھیں کہاں سے استدلال ہو رہا ہے. وما تکون فی شأن
وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، یعنی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا پھر کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، الا كنا عليكم شهودا، تو وہ ہر چیز جو آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی چیز پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہم اس پر شاہد ہیں، یعنی ہم اس پر دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کی دلیل حدیث سے دیکھ لیتے ہیں، حدیث جبرائیل جو آپ نے ماشاءاللہ حدیث کی کتاب میں پڑھی ہے نا، سب نے نہیں پڑھی؟ چلیں آج پڑھ لیں انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں عن عمر رضی اللہ عنہ ایضاً، حضرت عمر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہہ رہے ہیں بینما نحن جلوس، کہہ رہے ہیں ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس دن کی بات ہے کہ اطلع علینا رجل، میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ سنتے رہیں، کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے جو ہے وہ سخت سفید تھے، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال جو ہے وہ بالکل سیاہ تھے، لا یری علیہ اثر السفر، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بالکل ابھی نہا دھو کے آیا، یعنی اس پہ کوئی سفر کے آثار نہیں تھے۔ ہم کہیں سفر سے آتے ہیں، میں بنسروڈ سے آؤں وائٹ کپڑے پہن کے تو کتنے کالے ہو جائیں گے، مٹی مٹی، ایسے کوئی آثار نہیں لگ رہے تھے کہ سفر سے، ایسا لگ رہا تھا ابھی بالکل فریش ہی کہیں سے آیا۔ ولا یعرف منا احد، حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم میں سے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، یعنی اگر اتنے قریب سے آیا تو کوئی تو جانتا ہو نا، آس پاس کا کوئی نہیں جانتا نا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اور اتنا قریب بیٹھ گئے کہ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اپنے جو گھٹنے ہیں اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کے وہ بیٹھ گیا شخص، فوضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ اس طرح رکھ دیے، سمجھے؟ وقال یا محمد، تو اب صحابہ ظاہر حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شخص کیا کر رہا ہے، اور فرماتا ہے اخبرنی عن الاسلام، وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اب اسلام کے بارے میں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ارکان بتا دیے کہ بھائی اسلام، شہادتین اور وہ ساری چیزیں، تو فرمایا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں قال، اچھا ہاں اس شخص نے کہا، یعنی آپ سب نے جب 5 ارکان بتا دیے تو حضرت جبرائیل، ابھی تو ظاہر نہیں پتا تھا جبرائیل، سب یہ ان کے لیے اجنبی تھا جو شخص آیا تھا، تو وہ شخص کہتا ہے قال صدقت، آپ نے صحیح کہا، آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، اب ہمیں اور حیرانی ہوئی کہ شخص یہ سوال پوچھنے آیا تو سوال پوچھ رہا ہے یا پھر یہ تصدیق بھی کر رہا ہے خود ہی، یہ کوئی ٹیسٹ لینے آیا ہے کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے، جواب مل گیا تو وہ کہہ رہا ہے جی آپ نے بالکل صحیح کہا، یعنی اس کو پہلے سے پتہ تھا۔ اچھا، تو اب پھر اس کے بعد وہ ایک اور سوال کرتا ہے فاخبرنی عن الایمان، ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے وہی 6 ارکان بتا دیے جو ہم نے پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر دوبارہ اس نے کہا قال صدقت، جی آپ نے صحیح کہا، سچ کہا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے احسان، یہ دیکھیں اب یہ دین سکھایا جا رہا ہے یہاں پہ، اب اینڈ میں پتہ چل جائے گا آپ کو نا۔ پھر اینڈ میں کہا فاخبرنی عن الاحسان، کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت اپنی زندگی پوری ایسے گزاریں، اللہ کی عبادت میں عبادت ایسے کریں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، سوری ہاں کأنک تراہ، ہاں آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ، اگر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر یہ تو تصور رکھیں کہ فإنہ یراک، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ قال فأخبرنی عن الساعہ، یہ 4تھا سوال ہے جو حضرت جبرائیل یا وہ شخص کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا مجھے آپ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ شخص جو سوال کرنے والا ہے اس سے زیادہ نہیں جانتا، سمجھے؟ یعنی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا بھائی۔ فأخبرنی عن اماراتها، اچھا اب ایک اور سوال کہ بھائی اچھا مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ وقت ایسا آئے گا کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکن کو جنے گی، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، آپ دیکھیں گے الحفاۃ العراۃ العالیٰ، ایسے لڑکوں کو یا ایسے لوگوں کو کہ جو بے لباس تھے، جو چرواہے تھے، ان کے پاس نہ کپڑے پہننے کے لیے، نہ پیسے کے لیے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ، رعاء الشاء، وہ تو جو ہے وہ چرواہے تھے، یتطاولون فی البنیان، ان کے پاس اتنا مال و دولت آ جائے گا، قیامت کی نشانی ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور اس پہ کیا کریں گے، آپس میں مقابلہ کریں گے، الہاکم التکاثر جیسے ہے، یعنی آپس میں تکاثر کریں گے، تقابل کریں گے، مقابلہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ نشانیاں کچھ بتائیں آپ سن رہے ہیں۔
قال، ابھی حضرت عمر کہہ رہے ہیں ثم انطلق فلبثت ملیا، یعنی پھر وہ شخص چلا گیا، فلبثت ملیا، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں میں بھی تھوڑا سا گیا اس کے پیچھے. ثم قال لی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا سوال کرنے والا؟ قلت اللہ ورسول عالم، حضرت عمر نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، اللہ رسول، اس کے رسول ہی سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو پھر حضرت عمر کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، کہ وہ شخص جو آیا تھا، جو مجھ سے سارے سوالات اس نے کیے، 4 سوال کیے، 3 جو ہے وہ پہلا اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا احسان، چوتھا قیامت، اور پھر 5واں اس کی نشانیاں. تو وہ جو سوال کرنے والا تھا، سائل تھا، وہ جبرائیل تھے، جبرائیل علیہ السلام تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آئے تھے، اور کس لیے آئے تھے کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں. تو وہ ظاہر سوال کر رہے تھے اور پھر وہ جواب دے رہے تھے. تو یہ حدیث جبرائیل ہے جو ہم نے پڑھ لی، اور اس میں احسان کے حوالے سے بھی جو دلیل ہمیں مل گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرنی ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ایٹ لیسٹ یہ نہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے. تو یہاں تک انشاءاللہ آج رکھتے ہیں. یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو الاصل الثانی ہے، جو دوسری ایک اصل ہے ہمارے دین کی، وہ ہم نے پڑھ لی ہے. اور وہ کیا ہے کہ دین کا تعارف، اور اس میں پھر ظاہر ڈیٹیل ہے کہ ہم علم سیکھیں اور مزید علماء سے جڑیں اور پھر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور احسان کے درجے پہ آئیں. تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میرے خیال سے اگلی کلاس 2 کلاسز ہیں ہمارے پاس نا ابھی، اگلی اور اس سے اگلی. تو پھر اس میں انشاءاللہ ہم الاصل الثالث کور کریں گے، اور یہ جو ہماری کتاب جو ایک سلیبس ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.